پیارے صحابہ، دل کے تارے صحابہ، صحابہ صحابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ درود پاک تمام ناظرین و حاضرین سے گزارش ہے کہ ایک بار پڑھ لیجئے، کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے، سب نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، پروگرام شان اہل بیت و شان اصحاب کے آج جو شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں وہ الحمدللہ واجب القدر واجب الاحترام ہیں۔ درگاہ سیدنا سقی عبدالوہاب شدیانی رحمۃ اللہ علیہ ٹرسٹ کے چیئرمین پیر الحاج گلشن الہی قادری چشتی فریدی صاحب۔ جب صحابہ کی عظمت کی بات آئے، شان اہل بیت کی بات آئے، ناموں سے رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات آئے، تو ہم نے دیکھا ہے جہاں پر قرآن پاک کی عظمت کی بات آئے تو الحمدللہ پیر الحاج گلشن الہی قادری چشتی فریدی صاحب جو ہے الحمدللہ سر فہرست اپنا کردار بھی ادا کرتے ہیں، خواہ وہ انتظامیہ سے رابطہ ہو، خواہ وہ تنظیمات اہل سنت کا معاملہ ہے، تو الحمدللہ پیر الحاج گلشن الہی صاحب جو ہے اس کام میں کوشاں رہتے ہیں۔ اللہ کریم ان کو آباد و شاد رکھے، ان کا سایہ تا دیر قائم عطا فرمائے۔ چلتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حاجی صاحب کے پاس بہت قیمتی وقت ہوتا ہے اور میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عطا فرمایا۔ حاجی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان۔ اچھا حاجی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے بہت قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم عطا فرمایا، اور ساتھ ہی حاجی صاحب آج جو موضوع میں لے کر آئے ہیں وہ شان صحابہ کرام ہے اور شان اہل بیت ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بزدل جو لوگ ہیں وہ کبھی حضرت عمر فاروق کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کبھی حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کبھی اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، تو کیا پیغام ہے، کیا میسیج ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے وقت کی نزاکت کے ساتھ بہت اچھا موضوع تلاش کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہے کہ اس موضوع پہ گفتگو کی جائے۔ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم کو یہ بات، وہ مسلمان، وہ اللہ کے بندے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جنہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے حبیب کے دیدار فرمایا، سبحان اللہ، وہ صحابہ ہیں نا۔ اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بھی ہے، اولاد بھی ہے، اور جو اولاد نہیں ہے صحابہ وہ بھی ہیں۔ مطلب چاہے وہ اہل بیت ہوں چاہے اہل بیت نہ ہوں، لیکن انہوں نے نبی کو دیکھا جس نے، وہ سب صحابی کہلائیں گے۔ جنہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کا دیدار کیا وہ سب صحابہ ہیں۔ اور ایک بات جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ سمجھنے کی ہے کہ صحابہ کرام جتنے بھی، ان سب نے اللہ کے حبیب سے محبت کی، اور ٹوٹ کے محبت کی، اپنی جان سے زیادہ محبت کی اللہ کے حبیب سے۔ اور ان کی محبتوں کے عالم تو آپ لوگوں نے یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ ان کی محبتوں کے عالم یہ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے کے پورا گھر اللہ کے حبیب کے قدموں میں لا کے سب کچھ پیش کر دیتے ہیں، گھر میں سوئی تک بھی نہیں چھوڑتے۔ اور جب اللہ کے محبوب نے پوچھا کہ کیا لائے تو گھر میں کیا چھوڑا، تو بولا بس اللہ کا نام اور محمد کا کلمہ، آپ اللہ اور اس کا رسول میرے لیے کافی ہے۔ تو اسی طرح امام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی اللہ کے حبیب اعلان کرتے، آپ فرما دیتے میں نے اتنے 100 اونٹ بم مال کے دیے، اتنے دیے۔ اگر 3 مرتبہ اللہ کے حبیب اعلان فرماتے تو 3 مرتبہ کھڑے ہو کے فرماتے ہم نے یہ دے دیے، اور اللہ کے حبیب ہمیشہ ان سے راضی ہو کے اور فرماتے کہ تمہیں جنت کی بشارت ہے اور جنت میں مقام کا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت دیکھ، کتنی بڑی اللہ عمروں میں سے ایک عمر اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما دے۔ اچھا دیکھیں، یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ کے محبوب نے اللہ سے 2 عمروں کے میں سے ایک، ورنہ اللہ کے حبیب چاہتے تو وہ 1 عمر کا بھائی اس کو دے دیں، اور وہ چاہتے کہ دونوں دے دے تو اللہ 2 بھی دے دیتا، لیکن محبوب نے دعا کیا کی 2 عمروں سے، کہ ان کی نظر جانتی تھی کہ کیا ہونا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس اللہ کے حبیب کی غلامی میں پسند کیا، اور پھر انہوں نے جو کام کیے کہ جس ٹائم ایمان لائے تو بولا ہم حق پر ہیں نا، تو پھر نماز آج سے کھلی ہوگی،
اور نماز کو عام اوپن، پہلے چھپ کے صحابہ پڑھتے تھے نماز نا، آپ نے اوپن پڑھنے کی اور اعلان کر کے کہ اگر کسی نے اپنی بیویوں کو بیوہ کرانا ہے تو آ جائے، آج نماز یہاں پڑھی جائے گی، اور کسی نے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے تو آئے. تو پھر کیا ہوا، اوپن نماز پڑھائی. اور اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شجاعت مشہور ہے کہ آپ نے کس طرح درائے خیبر کا فتح کرنا، اور کس اور یہ سب کچھ اللہ کی سیدھ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے سوال کیا کہ یہ مقام کیسے حاصل ہو. تو آپ نے فرمایا میں اپنے محبوب کی جوتیاں کاٹنے سے اللہ نے یہ مقام فرمایا. تو جن کے یہ عشق کا عالم ہو اللہ کے حبیب سے، اگر ان صحابہ کی قدر نہیں کرو گے تو تم اسلام کے کیسے ہو گئے؟ تو ضروری ہے کہ صحابہ اکرام کی قدر، اہل بیت کی قدر اور اہل بیت کی عظمت تو صحابہ نے بتائی کہ کیسی عظمت ہے، کہ حضرت عمر، یہ خود بتا دیں گے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بچوں نے اور ان کے حسنین کریمین میں بات ہوئی تو بچوں نے اس سے، حضرت حسنین کریمین نے کہا کہ آپ کے والد تو ہمارے غلام ہیں، ہمارے سب جگہ یہ کام آئے گا کہ حسین نے لکھا کہ ہم ان کے غلام ہیں. تو جن کی عقیدت، جن کی محبت کا یہ اہل بیت سے عشق حالت ہو، وہ کیسے ممکن ہے کہ ان کے غلط ہو؟ اچھا پھر ان کا ہر کام کیا تھا؟ اللہ کے محبوب کو راضی کرنا تھا. اچھا آپ ان سے زیادہ کون جانتا ہوگا کہ بھائی جب اللہ کے محبوب ان سے محبت کرتے ہیں، محبوب کا فرمان ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرتا ہے یا رب تو ان سے محبت فرما، تو وہ کیسے یہ کر، انہوں نے تو اللہ کے حبیب کی خوشنودی حاصل کرنے میں اپنی پوری زندگی وقف کر دی، اپنی جانوں کی قربانیاں پہ. ان کی تو عظمت کی کیا بات ہے. اور سرکار غوث پاک کا فرمان، آپ فرماتے ہیں کہ گویا آپ سے پوچھا کہ ولیمے اور صحابہ کے مقام میں کیا فرق ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی جو سب سے کم درجے کا صحابی ہے اس کا مقام بتایا کہ اگر ولی اپنے گھوڑے کی، صحابہ جو اپنے گھوڑے پہ دوڑ رہا ہے تو اس کی جناب آپ کا جو دھول اڑتی ہے اس دھول کا بھی مقابلہ نہیں ہے. یہ صحابہ کی شان بھی آتا ہے. تو جو سردار لولیاں ہیں جن کو اللہ نے یہ مقام دیا کہ جو زبان سے نکل جائے اللہ اس کو پورا فرما دے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا مقام کتنا بڑا ہے، تو ہم اور آپ کیا ہو سکتے ہیں. اور جہاں تک تعلق رہا ان گستاخیوں کا کہ جو لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ بڑے بد نصیب ہیں جو اس قسم کا کام کر رہے ہیں. وہ بد نصیب ہیں کہ ان پوری دنیا، جو غیر مسلم بھی جو ہیں وہ ان کی عظمت کو مانتے ہیں، ان کے مقام کو مانتے ہیں کہ وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا کرتے تھے وہی کر دیا کرتے تھے. سمجھے؟ فارس کے فتح کرنے کا بول دیا، امریکہ جیسی طاقت تھی فارس، کہہ دیا تو کر گزرے، فتح کر لیا نا. تو جن کے عالم یہ ہو، جن کے لیے اللہ کا حبیب فرمایا کہ شیطان اس کے قریب نہیں گزرتا، اس کے قریب نہیں آتا، جہاں سے عمر گزر جائے وہاں شیطان نہیں آتا. اب آپ ان کی گستاخی کر کے اپنے نصیب کو خراب کر رہا ہو، ان کا کیا بگاڑو گے جن کو اللہ نے عزتیں دی ہیں.